قد کے 4 معنی ہیں۔ یہ لفظ قد کبھی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اب چونکہ علماء ہیں، علماء ماسٹر صاحب بھی موجود ہیں، جاء یہ فعل ماضی ہے، جب ماضی پہ قد آ جائے تو معنی تحقیق کا دیتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، مالک کلام تیرا ہے، تجھے بھی تحقیق لگانے کی ضرورت ہے؟ جانو ذرا میں بات کر لوں یار۔ یا اللہ کلام تیرا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا آغاز ہے کہ اس کتاب میں نہ ریب ہے، نہ عیب ہے، نہ شک ہے، مالک کلام تیرا ہے، تجھے بھی تحقیق لگانے کی ضرورت ہے۔ آواز سے قدرت آتی ہے، بندو جب بات یار کی آ جائے، جب بات مقام مصطفیٰ کی آ جائے، جب بات میرے محبوب کی آ جائے، رب ہو کر تحقیقیں لگاتا ہوں، رب ہو کر۔ فرمایا ان منکرین کے لیے آج جانے کے بعد بھی جنہیں مصطفیٰ نور نہ لگے، قد فرمایا تحقیق علماء ہے۔ ایک قد کا معنی تقریب بھی ہے، کیا معنی جی؟ تقریب۔ ایک اس کا معنی تقلیل بھی ہے، ایک اس کا معنی توقع بھی ہے۔ بھائی اگر بٹ صاحب قد کا معنی تقریب لیا جائے، میں آسان کروں، مثال دوں، بات آسان ہو جائے گی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اقامت پڑھی جاتی ہے۔ اقامت پڑھتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جہاں لفظ قد بولا جاتا ہے۔ نمازی بندہ بولے، باقی بھی بولے، اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ بھائی ایک مقام آتا ہے، قد قامت الصلاۃ۔ اب اگر قد ہٹا دیا جائے، قامت الصلاۃ پڑھا جائے، معنی تو تب بھی یہ ہے نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ لفظ قد لگا کیوں ہے؟ بھائی یہاں علماء لغت جواب یہ دیتے ہیں، قد آیا ہے تقریب کے لیے، یعنی قد سے پہلے انتظار تھا، ابھی تکبیر پڑھنے والا مکبر کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انتظار ہے، بیٹھے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انتظار ہے، بیٹھے رہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، انتظار ہے، بیٹھے رہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، انتظار ہے۔ قد یار میں بات کروں، قد اب انتظار ختم، اب انتظار ختم، اب امام مصلی پہ، اب امام مصلی پہ نمازی صف سیدھی کرے، کیونکہ قد آ گیا ہے۔ جب عبادت میں قد آ جائے تو مطلب یہ ہے اب انتظار ختم، نماز کی تیاری شروع۔ قد جاءکم من اللہ نور، آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ کا نور کبھی آدم نبی کی صورت میں آیا، کبھی شیش نبی کی صورت میں آیا، کبھی پیارے ابراہیم نبی کی صورت میں آیا، کبھی اسماعیل نبی کی صورت میں آیا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں آیا۔ وہ نور خدا ہر نبی کے رنگ میں آتا گیا۔ قد جاءکم، فرمایا اب انتظار ختم، محمد آیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا علی۔ قد اب انتظار ختم، نہیں آپ کہیں میں اس میں قرار اور پڑھوں، بس فرمائے ذرا، اب میری مجبوری ہے، ادھر تو میں رخ کر نہیں سکتا، چھوٹے بچے ہیں، چلیں آپ چونکہ مجمع یوں بیٹھ گیا ہے، آپ قد قیامت تک قرآن اعلان کرتا ہے
پڑے گا، لفظ قد تمہیں دعوت ہی کر دے گا۔ قد تو دور ہے، محمد دور نہیں ہے۔ ہائے ہائے، قد آتا ہی تقریب کے لیے ہے۔ آگے چلے، میں یہاں نہیں رکنا چاہتا زیادہ دیر۔ جاءکم آیا، یعنی جب بھی اللہ نے قرآن میں بات کی ہے نا، ولادت مصطفیٰ کی بات نہیں کی۔ وہ جو ہے آپ کی ولادت کی بات نہیں کی، آمد مصطفیٰ کی بات کی ہے، کیونکہ ولادت تو کعبے میں ایک بار ہوئی ہے، قیامت تک جب بھی ذکر ہوتا رہے گا آمد مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا۔ قد جاءکم، وہ جو ہے قد جاءکم من اللہ ہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب لطیف بات ہے، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اگر مخلوقات کو دیکھا جائے، 3 طرح کی مخلوقات جن کا ذکر قرآن نے کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، انسانوں کا ذکر کیا، جنات و شیاطین کا ذکر کیا۔ جب انسان کی بات آئی فرمایا من نطفہ، ہم نے اسے نطفے تھے، پانی سے، قطرے سے خلق کیا۔ جب بات انسان کی آئی فرمایا من طین، ہم نے اسے مٹی سے بنایا۔ جب فرشتوں کی بات آئی فرمایا من النور، ہم نے انہیں نور سے بنایا۔ جب جنات کی بات آئی فرمایا من النار، انہیں نار سے بنایا، آگ سے بنایا۔ یعنی انسان کی بات آئی مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا۔ فرشتوں کی بات آئی نور سے بنایا۔ جب بات جنات کی آئی فرمایا ہم نے آگ سے بنایا۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی قد جاءکم من اللہ، نہیں آپ نہیں پہنچ سکے، میں اور آسان کروں بھائی۔ جنات کی بات آئی من النار، من النار، من النار۔ فرشتوں کی بات آئی من النور، انسانوں کی بات آئی من نطفہ، من طین۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی من اللہ۔ توجہ ہے جی؟ چلے میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ میرا جملہ نبھا گئے تو مجھے اگلی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم جیسا نہ تھا، علامہ صاحب علماء میں آپ سے داد لینا چاہوں گا، ہم جیسا نہ تھا، ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے اس نے اسے ایسا ہم جیسا بنایا، ایسا ہم جیسا بنایا، ایسا ہم جیسا بنایا۔ ہم جیسوں کو آج تک یہ وہم ہے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے۔ ارے جواب ان کا لاؤں کہاں سے، جواب ان کا بنا نہیں ہے۔ ہم جیسا نہ تھا، وہ جو ہے جی، ہم جیسا نہ تھا، ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے۔ نہیں میں یہاں روکوں تاکہ میرے ساتھ میرے نوجوان شہزادے مل جائیں۔ بھائی یہ ایک بدن ہے، میرا ہے یا آپ کا ہے؟ جو مقام سر کا ہے وہ قدموں کا ہے جی؟ بولے ذرا۔ نہیں، جو سر پہ آ جائے وہ قدموں میں آئے تو عزت نہیں رہتی، اور جو قدموں میں آئے وہ سر پہ آ جائے تو عزت نہیں رہتی۔ یعنی سر کا مقام بھائی صاحب الگ ہے، قدموں کا مقام الگ ہے، ہاتھوں کا مقام الگ ہے، سینے کا مقام الگ ہے۔ بھائی اپنے ہی من میں تو ایک جیسا نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنے ہی من میں تو ایک جیسا نہیں۔ سر کا مقام جدا ہے، قدموں کا مقام جدا ہے، ہاتھوں کا مقام جدا ہے، سینے کا مقام جدا ہے۔ تو عقل سے علاج کروانا چاہیے نا، جہاں تم من میں ایک جیسا نہیں، محمد جیسا کیسے ہو جاتا ہے؟
جب تم من میں ایک جیسا نہیں. میں اور آسان سادہ کروں بھائی، ایک چار دیواری ہے، ایک ہی گھر ہے جس میں رہنے والے 5 افراد رہتے ہیں. 4 خواتین ہیں، ایک مرد ہے، اور 4 میں سے ایک خاتون اس مرد کی ماں ہے، دوسری اس کی بیٹی ہے، تیسری بہن ہے، چوتھی اس کی بیوی ہے. 5 ایک جیسے ہیں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ نہیں. بھائی جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں، جو محبت بہن کی ہے وہ بیٹی کی نہیں، جو بیٹی سے پیار ہے وہ بیوی سے نہیں. ایک ہی 4 دیواری میں رہنے والے 5 ایک جیسے نہیں. اتنی بڑی کائنات میں رہنے والے محمد جیسے کیسے ہو جاتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ. جب تیری اور میری بات آئی تو من نطفہ، میری اور آپ کی بات آئی تو من تین، جب فرشتوں کی بات آئی تو من النور، جب جنات کی بات آئی تو من النار، محمد کی بات آئی تو من اللہ. قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا لوگوں، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اب نور کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مبنی للفاعل مانا جائے تو بمانا منورن ہے، یعنی مصطفیٰ آیا ہے جن کے آنے سے جہاں میں روشنی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے جی؟ اور اگر میں اس کو ایک جملے میں پڑھوں تو روشنی 3 مقام ہے جہاں چاہیے. حضور کے آنے سے جہاں روشن ہوا، دل کا مکان روشن ہوا، قبر کی دنیا روشن ہونی ہے. اچھا، حضور کو قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا لوگوں اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہی وجہ ہے کہ سرکار کا سایہ نہیں. وجہ ہے آپ کی؟ میں نے اس سے اگلی بات کرنی ہے. بھائی اگر میں یہ کہہ کے گزر جاؤں سایہ اس لیے نہیں کہ صرف سرکار نور ہے تو پھر بھی میرا عقیدہ مکمل نہیں. مجدد فیشانی مکتوبات میں آپ نے راز اٹھایا، پردہ ہٹایا، فرمایا لوگوں وجہ کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ سے سایہ کیوں نہ تھا؟ بھئی نور ہونا تو نور کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے. نہیں آپ سمجھے؟ یہ آپ عارضی نور ہے یہ بلا، آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، اس بلب کا اپنا سایہ نہیں، پر جب اس کے اوپر پردہ آ جائے اس پردے کا سایہ ہوگا. بھئی آپ اس کے اوپر سرخ رنگ کا لباس پہنا دیں تو اس کی لائٹ سرخ ہو جائے گی. آپ اس پہ سبز رنگ کا پردہ ڈال دیں تو لائٹ سبز ہو جائے گی. حضور ایسے نور ہیں، حضور ایسے نور ہیں. بدن پہ لباس بھی آیا پر سایہ نہ تھا، مزمل کی چادر بھی آئی پر سایہ نہ تھا، مدثر کی چادر بھی آئی پر سایہ نہ تھا، دستار بھی آئی. جاگو یار جاگو، میں بات کروں. دستار بھی آئی پر سایہ نہ تھا. یعنی فطرت یہ ہے اگرچہ نور کا سایہ نہیں، پر جب نور پہ لباس آ جائے اس لباس کا سایہ ہوتا ہے. مصطفیٰ ایسا نور ہے، لباس آتا بھی گیا، لباس آتا بھی گیا پر اس کا سایہ نہ تھا. مجدد فسانی علیہ رحمہ نے مکتوبات میں بات لکھی، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، ریزن، سبب، علت کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں؟ آپ ایک
حکمت یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے سایہ ہوتا ہے لطیف. کیا ہوتا ہے جی؟ لطیف. بھائی آپ دوپہر کے وقت گرمی دھوپ کا وقت ہو، ماحول ہو، آپ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں تو وہ دیوار کا سایہ آپ پر پڑ رہا ہے. کیا سر پھٹ جاتا ہے آپ کا؟ وہ جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں اگر دیوار گر جائے تو پھر سر پھٹ جائے گا نا. دیوار ہے جس میں ثقیل، اس کا سایہ ہے لطیف، یعنی ایسی لطافت ہے، ایسی نرمی ہے کہ وہ سایہ پڑ جائے پر بندے کو ہوتا کچھ نہیں. لیکن جس کا سایہ پڑ رہا ہے اگر وہ شے گر جائے تو رہتا کچھ نہیں. بھئی اگر 2-3 منزل کوئی گھر ہو، آپ اس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کا سایہ آپ پہ پڑ رہا ہے، آپ کو ہوتا کچھ نہیں. اگر وہ ساری عمارت آپ پہ آ جائے تو رہتا کچھ نہیں. عمارت ہے جس میں ثقیل، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا سایہ یہ ہے لطیف. سرکار کا سایہ اس لیے نہ تھا کیونکہ سرکار اس سے بھی زیادہ لطیف ہیں. خدا جانے کس نے سمجھا ہے، کس نے سوچنا ہے، کون پیچھے رہ گیا ہے. سایہ وجود مصطفیٰ کا اس لیے نہ تھا کیونکہ سایہ ہوتا ہے لطیف. کائنات میں کوئی شے محمد سے لطیف ہے ہی نہیں. اچھا ایک اور میں آسان کروں، آپ مجھے بات فرماتے ہیں سایہ اس لیے نہ تھا، سائے میں نقص ہے، یعنی سایہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، سائے میں کمی آتی ہے. رب کائنات کو وہ شے گوارا ہی نہیں جو لگ محمد سے جائے اور اس میں کمی آتی ہو. نانا ہر بندہ میرے ساتھ میں مل رہا جو بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میرا پیغام سمجھ جائے. رب کائنات نے وجود مصطفیٰ کا سایہ اس لیے نہ رکھا کیونکہ اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے. قیامت تک سمجھا دیا جس میں کمی آ جائے، جس میں کمی آ جائے اللہ محمد سے جڑنے نہیں دیتا. بتا ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک، یار بات کرو جو بات کرنا چاہتا ہوں. بتا میری ماں عائشہ کے بارے میں تجھے کیا خیال رکھنا پڑے گا اگر سایہ ہو کر، سایہ پہ جان ہے، سایہ ہو کر اللہ وجود مصطفیٰ کے ساتھ اس وجہ سے نہ جوڑے کہ اس میں نقص آتا ہے. حضور کے اصحاب ہو، حضور سے جڑے ہوئے رشتے ہو، اور رب کیسے گوارا کر سکتا ہے اور میں کمی رہ جائے محمد سے جوڑ دے. سایہ نہ تھا، توجہ ہے آپ کو؟ ہائے سایہ نہ تھا. ایک وجہ اور بھی ہے، سبحان اللہ فرمائیں آپ. سبحان اللہ. مجھے بیٹھ کے لگ رہا ہے کہ شاید بیمار آپ ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. آمین. بھائی میں یقیناً میں دوائی لے کر آیا ہوں اور 4-5 دن سے سفروں کی وجہ سے کافی حالت ایسی ہے، اس لیے میں جتنا پڑھ سکا وصول فرمائیں گے. سایہ نہ تھا کیونکہ جب انسان چلتا ہے توجہ ہے تو سایہ یہ امتیاز نہیں رکھتا یہ سایہ گند پہ پڑ رہا ہے یا اچھی جگہ پہ پڑ رہا ہے. بھائی میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی چلتے ہیں، سایہ یہ فرق نہیں کرتا. بھائی سایہ تو سایہ ہے، سایہ گندگی پہ بھی پڑ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو جتنا بھی سمیٹے پر سایہ تو سایہ ہے. پر سایہ تو سایہ ہے. رب کائنات نے وجود مصطفیٰ کا سایہ اس
اس وجہ سے نہ رکھا، رب کی خیرت کا وارہ ہی نہیں کر دی، یار کا سایہ ہو گند پہ پڑ جائے، آئے ہائے یار کا سایہ ہو گندگی پہ پڑ جائے، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، جو رب سایہ اس وجہ سے نہ بنائے کہ کسی دنیا کی گندگی پہ یار کا سایہ نہ پڑ جائے، بتا پھر میری ماں عائشہ کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ وہ سایہ اس وجہ سے نہ رکھے، قد جاءکم من اللہ نور، رب کائنات نے وجود مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیج کر اعلان کیا، کائنات والوں یہ نور آیا ہے۔ نہیں اب جا کے میں بات کروں، کیا آیا ہے؟ اچھا، علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ نے آپ نے اس سے اگلی بات کی، بلا پیر صاحب آپ نے اس سے بھی اگلی بات کی، آپ فرماتے ہیں لوگ نور پہ رک گئے نا، اگر کوئی علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر روح المعانی روح البیان، آپ فرماتے ہیں کہ کتاب مبین سے بھی مراد وجود مصطفیٰ ہے، نہیں آپ سمجھے جو سمجھانا چاہتے، ہم تو آج تک نور سے وجود مصطفیٰ سمجھانے بیٹھے ہیں نا، علامہ محمود علوسی رحمہ فرماتے ہیں کتاب مبین سے بھی مراد ذات مصطفیٰ ہے، آپ دلیل قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، وجود مصطفیٰ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک کتاب دنیا کی ہے، میتھ ریاضی ہے، جس کتاب کو پڑھ کے آپ میتھ کے کلیے سمجھ جاتے ہیں، ایک کتاب انگلش کی ہے جس کو پڑھ کے آپ انگلش لینگویج سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ایک کتاب اسلامیات کی ہے، آپ پڑھ کے اسلام سمجھ جاتے ہیں، کتاب سائنس کی ہے جسے پڑھ کے آپ کو سائنس کا علم آ جاتا ہے، یعنی جو کتاب جس مضمون کی ہو اسے پڑھا جائے وہ مضمون سمجھ آ جاتا ہے۔ علامہ محمود علوسی فرماتے ہیں وجود مصطفیٰ کتاب مبین اس لیے ہے کہ میتھ کی کتاب ہو میتھ کا علم آتا ہے، انگلش کی کتاب ہو انگلش کا علم آتا ہے، سائنس کی کتاب ہو سائنس کا علم آتا ہے، اردو کی کتاب ہو اردو کا علم آتا ہے۔ وجود مصطفیٰ وہ وجود ہے جس کو پڑھ کے رب کا علم آتا ہے۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں یہ کتاب مبین کیوں نہ ہو جس چہرے کو دیکھ کر رب کا علم آ جائے، جس وجود سے رب کا علم عطا ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قد جا، یہ ہے مقام۔ اچھا ایک بڑی لطیف بات ہے، آپ پڑھے لکھے احباب علماء کو سننے والے، سیرت نگاروں نے حضور کی پوری زندگی کی سیرت کو بیان کیا ہے، یعنی اگر سیرت سے آپ یہ دیکھنا چاہیں حضور نے ساری زندگی سفر کتنا کیا سیرت نے بیان کیا، سرکار کے زلف مبارک کے بال کتنے تھے سیرت نگاروں نے بیان کیا، سبحان اللہ، 14,500۔ سرکار کی داڑھی مبارک کے بال سفید کتنے تھے سیرت نگاروں نے بیان کیا، 17۔ سرکار کے کان مبارک کے نیچے بال سفید کتنے تھے سیرت نگاروں نے بیان کیا، 2۔ یعنی سرکار کی ساری سیرت کو بیان کیا۔ ایک مقام پہ آ کے سیرت نگار رک گئے، جب پوچھا گیا حضور کا قد کتنا تھا، سبحان اللہ،
نہیں آپ نوجوان بیٹے پیچھے رہ گئے. کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دے. سرکار کا قد پمائش کر کے کتنا تھا سیرت نگار لکھ نہ سکے. ہاں اتنا بتاتے رہے اگر 500 افراد کھڑے ہوں اور ان میں مصطفیٰ بھی ہو سرکار بڑے لگتے تھے. بھائی ان 500 میں کسی کا قد چھوٹا, کسی کا بڑا, کسی کا درمیانہ, پر سرکار ان میں بلند لگتے تھے. اگر 1000 کھڑے ہوں نانا آپ کی سبحان اللہ کم ہے, میں 2-4 منٹ میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں. اگر 1000 کھڑے ہوں ان میں سرکار بلند لگتے تھے. 2000 کھڑے ہوں ان میں سرکار بلند لگتے تھے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہو سرکار بلند لگتے تھے. قد کتنا تھا پمائش کر کے کوئی بتا نہ سکے. ہاں مولا کائنات کا در کھڑکایا. کون علی؟ فاطمہ کا شوہر علی, جنت کا جوہر علی, کعبے کا گوہر علی, مشکل کشا حل عطا. مولا کائنات سے پوچھتے ہیں سرکار کا قد کتنا تھا. آپ فرماتے ہیں اندازہ ہو تو لگا لینا, مجھے تو اتنا پتا ہے بت شکنی کا وقت آیا تھا, کعبے سے بت اتارنے تھے اور اس جتنی بلندی پہ بت تھے کعبے کی اس وقت وہ پیمائش فرماتے ہیں 54 فٹ 9 انچ تھی. سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا, بلند فرما کے فرمایا علی ہاتھ پہنچا. میں نے بتا دی ہے اس وقت لمبائی اور اس کی 54 فٹ 9 انچ تھی. فرمایا علی بتاؤ ہاتھ پہنچا. مولا کائنات مسکرا کے عرض کرتے ہیں لجپال آقا کندھے آپ کے ہیں, آقا کندھے آپ کے ہیں, علی سوار ہے. آپ حکم دیں تو جنت سے جنت کا گوشہ نہ پکڑ لوں. آقا آپ حکم دیں تو جنت سے جنت کا گوشہ نہ پکڑ لوں. جس محمد کا قد اتنا ہو. باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ ہے نا بھائی, مقام تو اپنی جگہ پہ ہے. قد کا تعلق ہے جسم سے, مقام کا تعلق ہے روح سے. جسم سے روح افضل ہے. ارے جس محمد کا قد کائنات مل کے پیمائش نہ کر سکے, کیونکہ جانے محمد رتبہ چھلے آج شہ محمد دے پیرا دے تھلے. زمانے کا سجدہ کعبے دے والے تے کعبے کا سجدہ محمد دے ڈرتے. آج تک کوئی حضور کا قد کی پیمائش نہیں کر سکا. مقام تو اگلی بات ہے. قد جاءکم من اللہ. مجھے مقام ایک آیت پڑھو قرآن کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت سے فرمائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ماشاءاللہ, رب نے فرمایا فیصلہ کر دیا قیامت آ جائے گی محمد کا مقام تو بلند اتنا ہے. نہیں بلندی یہ مقام مصطفیٰ کا حال تو یہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حالت نماز ہو جنہیں شوق ہے نا اپنے جیسا سوچنے کا کہنے کا. ہاں جی, اور یہ بھی عجیب بات ہے صرف پاکستان میں ہی مسئلہ رہ گیا ہے. آپ نے نہیں دیکھا نوجوان بیٹے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہاں کل تک جو انڈیا میں نجائز تھا ہاں جی پنڈی آنے کی دیر چمنا بھی جائز ہو گیا. اس کا مطلب ہے مسئلہ یہاں پہ رکھا ہے. ہاں جی صرف یہاں کا مسئلہ رہ گیا ہے. جو یہاں چومنے نہیں دیتا, جو یہاں قبر پرست کہتا ہے, کعبے میں تو جا کے وہ بھی چومتے پھر رہا ہوتا ہے. اور کبھی پوچھنا نا حضرت کیوں چومنے آئے ہو حجر اسود کو, آپ کو حدیث سنائے گا. سرکار کا فرمان ہے, حضور کی حدیث ہے, جس نے اس کو چوما ہے نا کل حشر کے میدان میں یہ سفارش کرے گا. نہیں یہ سفارش کرے گا. تمہیں حدیث مکمل سنائیں گے بھئی, وہ تمہارا نام بھی بتائے گا. یا اللہ جو بندہ بولے شمس بلال سمیت اللہ سب کو وہاں کے بوسے عطا کر دے. یہ حجر اسود کو جو چومے گا نا, جو چومے گا اس کا بوسہ لے گا قیامت تک
کل حشر کا میدان آئے گا، اللہ اس سے بولنے کی طاقت عطا کرے گا. یہ اللہ کی بارگاہ میں بول 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 کے کہے گا مالک یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ نام یہ تھا، باپ کا نام یہ تھا، فلاں شہر فلاں علاقے سے آیا تھا. مولانا تو نے بھی چوما ہوگا، بتا جب تو چومنے لگا تھا تو نے نام بتایا تھا؟ ہائے ہائے تو نے نام بتایا تھا جی میرا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، فلاں شہر فلاں علاقے فلاں مکان نمبر سے آیا ہوں. کیونکہ حشر کے میدان میں حضور کا فرمان ہے تو نے نام لے کر گواہی دینی ہے. مولا فلاں بن فلاں، مولا فلاں بن فلاں فلاں شہر سے آیا تھا، تو نے گواہی دینی ہے. بتا یہ نام بتایا تھا؟ وہ جی نام تو نہیں بتانا نا. اچھا جی پھر وہ کیسے پتا چل گیا؟ اللہ ہے نا. ہائے ہائے اللہ اسے علم عطا کر دے گا. میں نے کہا پھر مقدر کی بات ہے نا، نہ ماننے پہ آئے تو نبی کا علم نہیں مانتا، ماننے پہ آ جائے پتھروں کا علم مان جاتا ہے. اور پھر عجیب آؤٹ آف سیکس سوال، نبی کو تو جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے جی. آپ نہیں سنتے سوشل میڈیا، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نے کہا کر لیا تو وہ دیوار ہے کون سی؟ ہائے ہائے ہم بھی پڑھتے پڑھتے اتنی عمر تک پہنچ گئے، ہمیں تو وہ دیوار آج تک نہیں مل رہی، ہم تلاش کر رہے ہیں. ہاں ہمیں اتنا ضرور پتا ہے، اللہ نے عقل شعور ضرور دیا ہے، دیوار کی دونوں طرف کچھ افراد ہونا. ہم بیٹھے ہیں، یہ دیوار ہے، جو دیوار کے اس طرف ہیں ہمیں تو نہیں پتا ادھر کون ہے. بولے جسے پتا ہے وہ بتا دے. اور جو اس طرف ہیں انہیں نہیں پتا بٹ صاحب ادھر کون ہے. یعنی دیوار کے جو اس طرف ہیں باسکر جی انہیں نہیں پتا ادھر کون ہے، جو ادھر ہیں انہیں نہیں پتا ادھر کون ہے. ایک وہ ہے جو دیوار پر ہے، ایک وہ ہے جو دیوار پر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے معراج کی رات مصطفیٰ کو سدرہ سے بلند کر کے قیامت تک سمجھایا ہے. جو زمینوں سے بھی بلند ہو، عرشوں سے بھی بلند ہو، محمد سے نہ زمین والے غیب ہیں نہ عرش والے غیب ہیں. یہ ہے بلندی یہ مقام مصطفیٰ. بھائی جس محمد کا قد 2 منٹ میرے باقی ہے، میں نے بات اپنی چھوڑنی ہے. توجہ ہے جی. مقام تو یہ ہے قد نرا تقلبا، یہاں پھر قد آیا ہے. فرق یہ ہے قد جاء عام ماضی پر آیا تھا، قد نرا پہ مضارع پر آیا ہے. فرق یہ ہے میرا محبوب یہ مقام ہے رب سمجھانا چاہتا ہے. پہلے مسئلہ بھی سمجھ لیں. نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں اگر کوئی بندہ سر اٹھائے نماز پڑھتے ہوئے یوں آنکھیں آسمان کی طرف کرے، فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار فرماتے ہیں ڈر ہے اللہ اتنے جلال میں آتا ہے اس نمازی کی نظر ضائع نہ ہو جائے. ڈر ہے اللہ اتنے جلال میں آتا ہے. یہ اوقات ہے میری اور آپ کی، یہ اوقات ہے میری اور آپ کی. اگر حالت نماز میں ہم سر اٹھائیں نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف، رب جلال میں آتا ہے. یہ مقام ہے محمد کا. حالت نماز میں سر سرکار اٹھائیں رب پیار میں آ جاتا ہے. ہائے ہائے ہم اٹھائیں رب جلال میں آتا ہے. مصطفیٰ کو لگ گئے رب پیار میں آتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. سونا تو نے تو آج دیکھا ہے، تیرا رب تو تکتا ہی تجھے رہتا ہے. آپ نے تو آج دیکھا ہے نا، آپ کا رب تو آپ کو تکتا رہتا ہے. جو دل میں ارادہ ہے سونا جدھر آج بکھڑا آپ کا ہو جائے گا ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے.
آج کعبہ اچھا سرکار نے کچھ مانگا نہیں، تو جو ہے ہاں سرکار نے کچھ مانگا نہیں، بس دل میں خیال آیا ہے اور یوں رب کی طرف چہرہ اٹھایا ہے. رب نے خیال آنے پر بن مانگے قبلہ بدل دیا ہے. کیا خیال ہے حشر کے میدان میں سر سجدے میں رکھیں گے؟ دل میں خیال نہیں، زبان پر کلام ہوگا. مالک یہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا تھا، مالک یہ بھی میری ناموس کے لیے آتا تھا، یہ بھی میری عزت پہ پہرا دیتا تھا. بتا پھر کیا خیال ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل لوانے کے قیامت میں ڈر مان گیا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے. آقا تیرے روم سے شہزوروں کے قدم چھوٹ گئے. تیرے اوصاف کا اتباع بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے. وما علیہ الا البلاغ. احباب تشریف رکھیں. قبلہ شاہ صاحب نے تشریف لانا تھا تو راستے میں روڈ بلاک ہیں، اس وجہ سے قبلہ تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے معذرت کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ دعا کرتے رہیں. حاضری حرمین طیبین سے جب میں انشاءاللہ واپس آؤں گا تو ہم نے ایک اور پروگرام ارینج کیا ہے، انشاءاللہ وہ محفل حسن قیاد ہوگی. محفل حسن قیاد، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پورے سیالکوٹ کے جو قرہ ہیں، جو قاری احباب ہیں، ان کو ہم اسی مسجد میں، اسی مسجد کی چھت کے تلے انشاءاللہ ہم کو اکٹھا کریں گے. اور جیسے آج حافظ انس صاحب ہیں، محترم حسان صاحب تشریف لائے، دیگر قرآ تھے، تو ہم نے اپنا مزاج تھوڑا سا چینج کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے. تو علماء بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ظاہر انہی کی ہی یہ برکت ہے کہ قرآن ہم سنتے سناتے ہیں. تو یہ میری دلی خواہش تھی اور انشاءاللہ یہ دلی خواہش حرمین طیبین کے سفر کے بعد انشاءاللہ پوری ہوگی. تو آپ احباب ساتھ جیسے چلتے ہیں ویسے چلتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ پھر تشریف لائیں گے اور ان کی ہم زیارت بھی کریں گے. درود و سلام کری کھڑے جے نبی رحمت رسول اکرم، درود تم پر سلام، تم پر سلام، پر درود تم پر سلام، تم پر یہی کم از کم بات پڑھنے میں اطلاع ہے. نبی رحمت رسول اکرم، درود تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر شفیع امت حبیب اعظم، درود تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر. تمہیں مزمل، تمہیں مدثر، تمہیں ہو طٰہٰ، تمہیں ہو یاسین، تمہیں مزمل، تمہیں مدثر، تمہیں ہو طٰہٰ، تمہیں ہو یاسین. ہے نام نامی باسم اعظم، درود تم پر
الرحيم